ہم نے بہت سنا ہے کہ صدارتی نظام آ جائے تو پاکستان ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں، کیونکہ دیکھیں نظام کوئی بھی ہو غلط نہیں ہوتا، نظام کو چلانے والے لوگ غلط ہوتے ہیں۔ دیکھیں کتنے ہی ایسے ممالک ہیں جہاں پارلیمانی نظام چلتا ہے اور وہ ممالک ترقی یافتہ ہیں، اور ایسے ممالک بھی ہیں جہاں صدارتی نظام ہے لیکن ان کا بھی پاکستان جیسا ہی حال ہے، جیسا کہ برطانیہ اور بہت سی یورپی ممالک جہاں پارلیمانی نظام ہے اور وہ ترقی یافتہ ہیں، اور افغانستان، کمبوڈیا جیسے ممالک جہاں صدارتی نظام ہے اور وہ پاکستان جیسی ہی اکانومی اور حالات رکھتے ہیں۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اردو پینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نہیں۔ پاکستان میں جون سا بھی نظام آ جائے، چلانا تو انہی لوگوں نے ہے جو اب پارلیمانی نظام کے اندر ہے۔ جہاں تک بات ہے صدارتی نظام کی، تو صدارتی نظام ایک جمہوری نظام ہی ہے، اور یہ نظام پاکستان میں ہونا چاہیے یا نہیں، یہ بحث ہوتی رہتی ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے کہ یہ ہے کیا۔ اصل میں صدارتی نظام میں صدر حکومت کا سربراہ ہوتا ہے اور اس کے پاس تمام تر اختیارات ہوتے ہیں، نہ تو صدر کو کوئی ہٹا سکتا ہے اور صدر صرف عوام کو جواب دہ ہوتا ہے۔ صدارتی نظام کی دو ٹائپس ہیں، ایک یہ کہ ایک شخص ڈائریکٹ عوام سے ووٹ لے کر صدر بن جاتا ہے، جیسا کہ عمران خان، شہباز شریف اور آصف علی زرداری صدر کے امیدوار ہیں، تو ان تینوں کو عوام نے ڈائریکٹ ووٹ دے کر انتخاب کرنا ہے، جو زیادہ ووٹ لے گا وہ صدر بن جائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ ڈائریکٹ ووٹ نہیں پڑتے بلکہ اس میں پارٹی کے نمائندوں کو ووٹ پڑتے ہیں، جیسا کہ پارلیمانی نظام کے اندر ہوتا ہے، لیکن سربراہ اس کا صدر ہی ہوتا ہے۔ جہاں تک بات ہے صدر کے پاس اختیارات کی، تو صدر کے پاس بھرپور اختیارات ہوتے ہیں، وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہوتا اور نہ اسے کوئی بلیک میل کر سکتا ہے، اور یہ بجائے اس کے کہ اپنی حکومت کی ٹینشن لے کے میری حکومت جائے گی، اس وقت جائے گی، یہ اپنی گورننس پر دھیان دیتا ہے۔ جب چاہے اور جہاں سے بھی چاہے وزیر اور مشیر مقرر کر سکتا ہے اور ہٹا سکتا ہے۔ اس سے ملک کا فائدہ ہوگا کہ جو لوگ اہل ہوں گے وہی اسی پوسٹ پر تعینات ہوں گے، بجائے اس کے کہ یہ اپنے وزراء، اپنی پارٹی کے لوگوں سے بلیک میل ہو۔ کافی لوگوں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں صدارتی نظام آ جائے تو پاکستان ترقی کر سکتا ہے، لہذا یہ بعد کی بات ہے۔ پاکستان میں صدارتی نظام بہت قریب دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان میں آئے گا۔ صدارتی نظام فلیکسیبل نہیں ہے، اس کا مطلب کہ چاہے کیسے بھی حالات ہوں، چاہے جنگ ہی کیوں نہ ہو جائے، تو حکومت کی مدت نہیں بڑھ سکتی۔ ہر صورت الیکشن ہوتے ہیں، جیسا کہ جنگ عظیم دوم میں امریکہ میں 2 بار الیکشن ہوئے، جبکہ برطانیہ میں ناسازگار حالات کی وجہ سے حکومت کی مدت بڑھا دی گئی، کیونکہ وہاں پارلیمانی نظام تھا۔ پارلیمانی نظام میں یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص پہلے MNA بنتا ہے اور پھر وزیر اعظم کے لیے قومی اسمبلی میں الیکشن لڑتا ہے، اور اگر جیت جائے تو وزیر اعظم بن جاتا ہے اور وہ پارلیمنٹ کو جواب دہ ہوتا ہے، اور جن لوگوں نے ان کو ووٹ دے کر وزیر اعظم بنایا وہ انہی MNA سے وزیر اور مشیر مقرر کرتا ہے، اور یہ اس کی مجبوری ہوتی ہے، اگر وہ نہ کرے تو اس کی حکومت خطرے میں ہوتی ہے۔ بہت سے منظور نظر لوگ جو کہتے تھے کہ پاکستان صدارتی نظام کی طرف جا رہا ہے اور پاکستان کی کامیابی بھی اسی میں ہے کہ صدارتی نظام آ جائے، جیسا کہ مرحوم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اور جنرل حمید گل۔ پاکستان میں صرف صدارتی نظام عمران خان صاحب کو ہی سوٹ کرتا ہے، کیونکہ نہ تو وہ کوئی بیرونی پریشر لیتے ہیں اور نہ ملٹری پریشر، وہ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں اور وہی اس نظام کے لیے اہل ہیں۔ باقی سب اس نظام کے لیے اہل نہیں، کیونکہ وہ بیرونی پریشر اور ملٹری پریشر برداشت نہیں کر سکتے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔